الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آج 25 نومبر 2021 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد فاروقیہ حویلی بہادر شاہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ابھی میرے بھائی نے اعلان کیا کہ مولانا فلاں کا علاج کرنے آئے ہیں۔ میں اپنا اور اپنے بندوں کو عقیدہ سمجھانے آیا ہوں۔ مجھے کسی غیر سے کوئی واسطہ نہیں، نہ میرے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے، نہ میرے پاس اتنا فالتو دماغ ہے، نہ میرے پاس اتنی فالتو صلاحیتیں ہیں کہ میں اس کو سمجھاتا پھروں۔ میں اپنے بندوں کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھاتا ہوں۔ یہ میں نے صرف اسی وجہ سے کہا ہے کہ میری گفتگو کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے جی کسی کے لیے گفتگو کی تھی۔ جی نہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں نے آپ کے لیے گفتگو کی، آپ کو سمجھانے کی۔ میرا ایک مزاج ہے، میں مسجد کے اوپر والا اسپیکر نہیں کھولتا، میں کہتا ہوں یہ مجمع کو سناؤ۔ کیوں؟ جو نہیں آئے ان کو سنانے کا فائدہ، اللہ یہ کہ چلو خواتین تک بات پہنچانی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں مسجد کے اندر کے اسپیکر کا قائل ہوں کہ جو سامنے بیٹھے اس کو نہ سمجھاؤں، جو گھر میں بیٹھے اس کو سمجھاؤں۔ سبحان اللہ، اسی کھوتی نو ہاتھ لایا، ہم فارغ ہیں۔ میں کہتا ہوں جی نہیں، میرا پہلے دن سے یہ ایک مزاج ہے کہ بھائی ہم عقیدہ، مذہب، مسلک، ایمان، مسئلہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بیان کرتے ہیں۔ کھلی بات ہے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ختم نبوت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ مرزائی نہیں مانتے اسی وجہ سے مانتے ہو؟ ہمیں مرزائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، ہم اپنے ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کون سے نمبر پہ خلیفہ مانتے ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کسی کی وجہ سے یا اللہ کی وجہ سے؟ ہمیں کیا لینا دینا کسی سے بابا، ہم اپنے مذہب کو اپنے ایمان کے طور پہ مانیں گے۔ ایسے کوئی بندہ آپ کو کہہ دے بھئی آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہو، اور ہم مانتے ہیں اور بڑی دلیل سے مانتے ہیں۔ کوئی کہے جی کیوں مانتے ہو؟ جی وہ نہیں مانتا اس وجہ سے مانتے ہیں۔ جی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے پاس مذہب موجود ہے،
قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے فتاوی جات موجود ہیں اور امت کا تعامل موجود ہے۔ بابا ہم اپنے لیے مانتے ہیں، یہ بات کھلی کھلی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ چل کے بات کرتا ہوں۔ ہمیں کوئی کہے بھی آپ علماء دیوبند کو مانتے ہیں، بیعت طریقت کو مانتے ہیں، مشائخ کو مانتے ہیں، خانقاہ و درسگاہ کو مانتے ہیں، کیوں جو جاہل نہیں مانتے؟ جی نہیں بابا، ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ ایمان رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسی لیے سمجھایا ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال کے شفٹ ڈیلیٹ اور انٹر کر کے ڈل کر دیں کہ جی بابا ہم کسی کے لیے دین بیان نہیں کرتے، ہم اپنے لیے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے آج گفتگو میں 2 3 4 چیزیں ان حضرات نے ایسی دی ہیں کہ جن کو سمجھانا درسگاہ کا کام ہے، مسجد میں کھلے عام جلسہ کا کام نہیں ہے، لیکن موضوع علمی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عوامی انداز میں بات کر پاؤں تاکہ آپ میری بات سے کچھ سمجھیں، اور میری یہ گفتگو کسی کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ تمہیں تمہارا مذہب سمجھانے کے لیے، یہ میں ڈر کے نہیں کہتا۔ اہل باطل کو یوں پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم لوگ، آپ سمجھیں گے ڈر کے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں موجود ہو، میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ کوئی ڈر ور کے بات نہیں کرتا، کوئی جو اس سے ڈر گیا، جو اس سے ڈر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ نہ بابا نہ، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈر کی بات نہیں ہے، کہیں آپ سمجھانا کسی کے ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے اجی ٹون بدل گئی ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اجی اپنی گل کر دینے، اسی شروع تو اپنی گل کرنے ہیں، نہیں سمجھ میں؟ عقل مند ہوتا ہی وہی ہے نا جو اپنے طریقے کو دیکھ کے قمیض پہنے، وہ تو نہیں کہ پڑوسی یوں پہنتے ہیں تو میں یوں پہنوں گا، یہ تو شرارتی کا کام ہے۔ اپنے لیے پہنے، اپنے لیے۔ تو میں اپنے مذہب کی دلیل آپ کو سمجھاؤں گا صرف اس وجہ سے کہ اشتہار ہمارے بندوں نے چھاپا، سامعین ہمارے بندے ہیں، مسجد ہماری ہے، تو اپنے بندوں کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھائیے، اپنے بندوں کو اپنے مذہب کے مسائل سمجھائیے۔ میں بڑے بڑے مخالفین سے بات کرتا ہوں اور انہیں ایک بات بڑی کھلی کھلی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سنو، آپ کو اور ہمارا کوئی اختلاف ہو نا تو علمی اختلاف ہے، کوئی زمین دے رول لیتا تھے کوئی نہیں، اسی کو بندے ایک دوسرے دے تو نہیں مارے ہوئے نا، کوئی ایک دوسرے کا قتل تو نہیں کیے ہوئے، لیکن ایک بات طے ہے کہ میرا اپنا بندہ میری دلیل کو سمجھ جاتا یا میرا مخالف میری دلیل کو سمجھ جاتا تو ایک بات فل ہو جاتی، وہ کیا؟ مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا، اپنا سمجھتا جواب دے دیتا۔ بس غلطی یہ ہے اپنے نے سمجھا نہیں ہے اس لیے جواب نہیں دیا، مخالف نے سمجھا نہیں ہے اس لیے اس نے اعتراض جڑ دیا۔ اب توجہ رکھنا، ہمارے اوپر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ حضرات نے مجھے بڑے قصے سنائے ہیں، اس پر بات کریں اس پر، اب میں ان کے قصوں کو بھی سامنے رکھوں گا، اور آپ کے اگر جوش اور جذبہ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماحول رہا تو انشاءاللہ آج کی گفتگو ایک تاریخی گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نوجوان آدمی ہوں، آپ کو میری داڑھی پر کوئی کالا بال نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور یہ اللہ جانتے ہیں میں نے آج تک کوئی کلر بھی نہیں لگایا۔ لوگ کہتے ہیں جی کالا کر لو، جی کالے کرنے دی لوڑ کو نہیں، چٹے دی ضرورت ہے، تو میں نے کوئی کلر نہیں لگایا، میں نوجوان آدمی ہوں، لیکن بات نوجوان کروں گا اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہوگی، نوجوان آنکھوں کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننے اور کرنے کا جذبہ آپ میں رہا تو میں بات کرتا رہوں گا۔ زندہ دلانے لوگ ہیں یار، آپ تو جھنگ کے ہیں، جھنگ کو دنیا جانتی ہے، یہ بات تھوڑی ہے یار، تو آپ زندہ دل ہو کر بیٹھو بھائی۔ میرے دوستو، ہم سے لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ مولانا اللہ اور اللہ کا رسول کافی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں صحابہ کو بھی مانو اور صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بھی مانو، کیا اللہ کی بات کافی نہیں ہے قرآن کریم؟ کیا رسول اللہ کی بات کافی نہیں ہے حدیث پاک؟ تم کہتے ہو صحابہ کے فتوے بھی مانو اور امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کے فتوے بھی مانو، کیوں؟ قرآن پورا نہیں ہے، حدیث پاک کافی نہیں ہے، اور اللہ حج پہ لے جائے ہمارے کوئی یاروں کو، وہ ہمیں کہتے ہیں تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے تو نکل گئے ہو، اے صحابہ لے کر آ گئے ہو، امام ابو حنیفہ لے کر آ گئے ہو،
قرآن اطیع اللہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول کہتے ہیں نبی کی اطاعت کرو۔ یہ صحابہ کرام کے فتوے کہاں سے آ گئے بھائی؟ وہ بھی تو امت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ان کی بھی بات ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ یوں پھر ٹون بدل کے کہتے ہیں اجی میں امام ابو حنیفہ نو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، صرف اللہ کو، ہاں میں کافر ہوں۔ کوئی لوگ پھر ہم سے یوں پوچھتے ہیں۔ بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی ہمارا موقف سمجھنے کے لیے کوئی خالی ذہن بھی لیا ہے؟ آپ نے اپنے اندر کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس ڈال کے کوئی دماغ ایسا بنایا ہے کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں؟ آپ ضد کو تھوڑا ہٹا لیں، تعصب کی اینک کو اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں، دماغ کو کول اپ رکھیں، جسم کو وارم اپ رکھیں اور ہم سے بات کریں۔ اگر ہماری بات میں نقص ہو، ہماری بات میں نقص ہو، ہماری بات میں ویکنس ہو، ہماری بات میں وہ کیا کہتے کمزوری ہو تو آپ نہ ماننا، لیکن بات سننے کا تو آپ کو حق دینا چاہیے، موقف تو میں پیش کر پاؤں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے، یا اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کافی نہیں ہے؟ یار وہ کون سا دنیا کا بے ایمان ہوگا جو کہے اللہ کافی نہیں ہے، یا جو کہے حدیثیں کافی نہیں ہیں؟ بابا ہم تو قرآن کے بھی قائل ہیں، حضور کے فرمان کے بھی قائل ہیں، لیکن مسئلہ بابا یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے وہ ہم حضور سے پوچھتے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ حضور کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے صحابہ کو صرف ایک بنیاد پہ مانا ہے کہ وہ رسالت مآب علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں جو پیغمبر کی تشریح، پیغمبر کے فرمان کا مطلب، پیغمبر کے فرمان کی تفسیر، پیغمبر کے فرمان کی تشریح ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھائے گا رسول اللہ، اور رسول اللہ کی بات کو سمجھائے گا حضور پاک کا شاگرد۔ لیکن تم نے کہا نہیں ہم اللہ کی بات کو خود سمجھیں گے، رسول اللہ کی بات کو خود سمجھیں گے، یوں نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کی بات لکھی ہوئی قرآن میں آ گئی ہے اب سمجھنے کی ضرورت ہے؟ حضور کا فرمان لکھا ہوا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند امام اعظم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند ابی عوانہ، بہت سی حدیث کی کتابیں جب لکھی ہوئی آ گئی ہیں تو لفظ لکھا ہوا ہے، بس مطلب سمجھ جاؤ۔ یہ کیا ضرورت ہے دوسری چیزوں کی؟ اب جھنگ کے دوستو ذرا توجہ رکھنا، میں بات کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ لکھا ہوا ہو، جب تک دیکھنے سننے والا نہ بتائے لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ چاہے لکھا ہوا ہو، چاہے لکھا ہوا ہو، دیکھنے سننے والا نہ بتائے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے بتائیے، باہر کے دوستوں کو میں نے کہا توجہ رکھنا، کیا ہے ہاتھ میں؟ گھڑی۔ اب یہ لکھتے ہیں، ذرا کاغذ اٹھائیے، پین اٹھائیے، لکھیے گھڑی۔ لکھ لیا آپ نے؟ یہ ایک بندے کے سامنے رکھیے۔ گھڑی کے کئی معنی ہیں، وہ کون سا معنی کرے گا؟ گھڑی کا ایک معنی ہوتا ہے ٹائم پیس، الساعہ، جس پر ٹائم نظر آتا ہے۔ گھڑی کا ایک معنی اور بھی ہے۔ حج پہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ کیسا وقت گزرا؟ جب عرفات کے میدان میں تھا، بڑی بابرکت گھڑی تھی۔ کیا معنی؟ بابرکت گھڑی تھی۔ روزہ رسول پہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ کیسا رہا؟ بہت زندگی کی مبارک گھڑیاں تھیں۔ اب جو لفظ گھڑی لکھا ہوا ہے، جس کے سامنے لفظ ہے، وہ اس کا مطلب یہ والی گھڑی لے گا یا وہ والی گھڑی لے گا؟ بتائیے۔ وہ کوئی نہیں لے گا جب تک اسے بتانے والا بتائے گا نہیں۔ گھڑی کا ایک معنی اور لیتے ہیں۔ گرمیاں آنے لگی تھی، ایک بندہ بازار گیا، کہا میں کولر تو نہیں لے سکتا، تباہی کا دور ہے نا، تبدیلی کا تو نہیں ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ آج کل مہنگائی تو سب کے سامنے ہے نا۔ اجی کولر تو نہیں لے سکتا، گھڑا لے سکتا ہوں۔ گھڑے کے پیسے جیب میں رکھ کے پہنچ گیا کمار کے پاس۔ اس سے پوچھا بابا یہ گھڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی 500 روپے کا۔ یہ لے گیا تھا 300۔
اس غریب بندے نے دل میں سوچا کہ اب گھڑا بھی نہیں لے سکتا، تو کہا مار صاحب کوئی گزارا کرو تو مینوں 300 کو گھڑا دے دیو۔ اس نے کہا 300 تے گھڑا نہیں لبڑا۔ انہوں نے کہا 300 میں گھڑا نہیں ملتا، ہاں چھوٹی سی گھڑی پڑی ہے، یہ اٹھا کے دے سکتا ہوں۔ اب بتاؤ گھڑی کا یہی معنی ہوگا؟ ایک مطلب اور لیتے ہیں۔ ایک بندہ مولانا کے پاس آیا، حضرت یہ دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس بندے نے رمضان المبارک کے چاند نکلنے کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب ہو گئی، یہ حدیث ہے؟ مولوی صاحب نے دیکھ کے کہا یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ نہیں سمجھے کیا کہا؟ ھذا حدیث موضوع، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی ہے، گھڑانتو ہے، ہینڈ پکڈ، ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے۔ تو اب جو لفظ گھڑی ہے اس کا ایک مطلب ٹائم پیس ہے، ایک مطلب زمانہ ہے، ایک مطلب چھوٹا مٹکا ہے، ایک مطلب جھوٹی روایت ہے۔ جس کے سامنے لکھ دو گھڑی وہ کیسے سمجھے گا؟ اس سے مراد ٹائم والی گھڑی، اس سے مراد وقت کا زمانہ، اس سے مراد چھوٹا مٹکا، یا اس سے مراد جھوٹی روایت، وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ تب سمجھے گا جب اسے کوئی بتانے والا ہوگا، وہ تب سمجھے گا جب اسے کوئی آنکھوں دیکھا سمجھانے والا ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ بابا میں حضور پاک کے فرمان کو، اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد صحابہ اسی لیے مانتا ہوں وہ مجھے اس فرمان کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ کر میرے اوپر رندہ چلا رہا ہے کہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول سے نکل گئے ہو، تمہیں قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہے۔ بابا اگر قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہو تو کھلا کہ ابھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر ہمیں قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہے تو ایسی میں پھر حیران ہو جاتا ہوں، پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ تو بھائی یہ بات نہیں ہے۔ اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، چلو صحابہ تو آپ نے مان لیے، تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں مانا؟ صحابہ تو مان لیا، امام ابو حنیفہ کو کیوں مانا؟ بھائی سوال یہ ہے، حضور پاک کے شاگرد کا نام صحابہ ہے، صحابہ کرام تو کوئی شاگرد کوئی نہیں سی، صحابہ کا کوئی شاگرد نہیں تھا، شاگرد تو صحابہ کے لاکھوں ہیں، 10 لاکھ تابعین ہیں۔ تو ان میں وہ شخص جس کی خوشخبری قرآن میں ہو، وہ شخص جس کی خوشخبری حدیث میں ہو، وہ شخص جس کی خوشخبری صحابہ دیں، وہ کون ہے؟ میرا بیٹا اگر امام ابو حنیفہ کی خوشخبری قرآن سے نہ نکلے، حضور کے فرمان سے نہ نکلے، صحابہ کے اقوال سے نہ نکلے، تو کہنا حنفی جھوٹ بولتے ہیں، کہنا ایسے تو کھڈے لین لگا دے امام ابو حنیفہ کو، کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں، ابو حنیفہ کہاں سے آیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں، صحابہ کہاں سے آیا؟ اس دیوار کو اتنا کچا نہ سمجھو جتنا تو نے سمجھ لیا۔ ایسے کوئی مذاق ہے؟ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کوئی ملو وانے چوک کی مسجد کا خطیب تھوڑی ہے کہ جو ایسے چاہتے تو دھرو کے بھجا دے اولوں، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ آؤ میں امام ابو حنیفہ کو تھوڑا تعارف کراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ میں عصا پکڑ کے ایک حدیث ہر جمعے خطبے میں آپ کو سناتے ہیں، اور آپ نے سنی ہوئی ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سنیے حدیث، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ترجمہ بھی سن لیں۔ اس کے 3 ترجمے ہیں، تینوں لفظوں کے، ایک ایک لفظ کا ایک ایک ترجمہ، 3 باتیں۔ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، زمانہ نبوی۔ ثم الذین یلونہم، پھر ساتھ والا یعنی صحابہ کا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا یعنی تابعین کا۔ زمانہ نبوی، حضور کے شاگرد صحابہ، صحابہ کے شاگرد تابعین، جیسے صحابی ویسے تابعی۔ تو حضور نے اپنے زمانے کو بہتر فرمایا، صحابہ کے زمانے کو بہتر فرمایا، صحابہ کے شاگرد تابعین کے زمانے کو بہتر فرمایا۔ 3 زمانے کو بہتر کس نے فرمایا ہے؟ اسی اطیع الرسول نے، جس کی بات تو مجھے سنا رہا ہے، اسی اطیع الرسول نے، نوٹ کرتے جانا۔ اطیع الرسول، نبی کی بات مانو۔ حضور فرما رہے ہیں میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر۔ تو یہ کب تک چلا ہے زمانہ بھائی؟ قرن عربی میں یہ کب تک گنا گیا ہے؟
پوری امت مانتی ہے، اس سے مراد ہے پیغمبر کا زمانہ جتنا تھا، اس کے بعد صحابہ 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے. آخری صحابی جو گیا رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال گزر گئے تھے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُوَ آخر من مات من الصحابۃ بالکوفہ، آخری صحابی. اوکے، تو حضور پاک گئے سن 10 ہجری، 11واں ہجری شروع تھا، کسر ہٹا دیں سن 10 ہجری، تو صحابہ کا 100 سال آگے ملا دیں، کتنا بنے گا؟ 110 ہجری. آپ کی توجہ ختم ہو گئی، اسٹیج والے بتاتے ہیں پہلے تو تسی بڑا سارا لایا بھی ایسی توجہ رکھنی ہے، جوان اکھیاں نال تو سننا ہے بھائی. حضور پاک کا زمانہ 10 ہجری، صحابہ کا 100 سال ملائیں کتنا؟ ایسے 110 ہجری، ٹھیک ہو گیا. پھر تابعین کے 100 سال ملائیں کتنا؟ 210 ہجری. اب کون سی ہجری ہے؟ 1443 ہجری. حضور نے کتنے زمانوں کو دعائیں دی ہیں؟ 3. اپنا زمانہ صحابہ کا، تابعین کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور کا بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر، 210 ہجری تک زمانہ بہترین، معجبین، دل نشین، حسین ہے. یہ حضور پاک کی دعائیں ہیں. آؤ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پلے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کس زمانے میں تعلیم حاصل کی ہے، امام ابو حنیفہ نے کس زمانے میں تعلیم حاصل کر کے امت کو سمجھایا ہے. فائنل کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے، کب پلے بڑے، کب فتویٰ دیا، کب کس سے پڑھے، تھوڑا تعارف، انٹروڈکشن، وضاحت، تفصیل. امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایتیں. ایک روایت سن 80 ہجری، ایک روایت سن 70 ہجری، ایک روایت سن 60 ہجری میں پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ کا اگر زمانہ لیں سن 80 ہجری کا، تو امام ابو حنیفہ نے کتنے سال صحابہ کے ساتھ گزارے؟ 90، 100، 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے. کتنے سال؟ 30 سال. اگر قول لیں سن 70 ہجری، 80، 90، 100، 110، کتنے سال گزارے؟ 40 سال. اگر لیں سن 60 ہجری کا قول، سن 70، سن 80، سن 90، سن 100، سن 110، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ میں گزاری ہے. میرے بھائی، امام ابو حنیفہ پہ بولنے سے پہلے تھوڑا سن بھی لیتا، یہ کون آدمی ہے، تھوڑا پتہ بھی کر لیتا یہ کون بندہ ہے. ایسے تو اطیع اللہ واطیع رسول سے خارج کر دے نہ بابا نہ. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایسا نہیں ہے، توجہ رکھنا. تو جو بندہ 50 سال صحابہ میں اٹھے بیٹھے، آئے جائے، کھائے پیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، ان سے پڑھے، سنے، سنائے، آگے امت کو بتائے، یہ بندہ کیسا بندہ ہوگا؟ اور زمانہ بھی وہ جس زمانے کو دعائیں میرے پاک پیغمبر نے دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اشراق کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک شاگرد آتا ہے زوتی، اور آ کے کہتے ہیں استاذ محترم آپ نے دعائیں کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی. کہا زوتی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے آپ کے دعاؤں کے صدقے، یہ میرا بچہ ہے. اچھا اسے ابھی ابھی لے آئے؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں اس کے منہ میں پہلی گھٹی آپ کے ہاتھوں جائے. حضرت علی المرتضیٰ بھی مصلی اشراق پر ہیں، بچے کو لیا اور اس زمانے کی جس انداز میں گھٹی کی خوراک قابل تھی وہ اسی طرح شہد وغیرہ لگا کر بچے کے منہ میں دی. بچے کو پہلی خوراک حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے گئی. وہ بچہ لے کر اس کا والد جانے لگا تو دعائیں دے کر گیا. فالودہ اپنے گھر سے ہدیے میں حضرت علی کو دے کر گیا. جھنگ کے غیور مسلمانوں، دلائل اٹھا لو، سوانح حیات اٹھا لو، کتب اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو،
جس بچے کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اس بچے کا نام ثابت بن زوتی ہے. زوتی اس کا ابو ہے, ثابت بچہ ہے. زوتی امام ابو حنیفہ کا دادا ہے, ثابت امام ابو حنیفہ کا ابا ہے. جی اب اندازہ لگائیں ساری سند کتنے اپ لکھ ہوتی ہے. جی ہمیں لوگ ایسے کہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو, سبحان اللہ. حیران ہوں میں تیری سوچ پہ, حیران ہوں میں تیرے عقل پہ, حیران ہوں میں تیری فراست پہ, حیرت ہے مجھے تیرے فہم پہ. تو نے تعارف نہیں کرایا امام ابو حنیفہ کا وہ کون ہے. کیوں تو بتاتا سناتا سمجھاتا تے دال نہیں گلنی سی نا, پھر تو بات نہیں بنتی. اسی لیے مسئلہ ہے, میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے بندے نے میرا موقف نہیں سمجھا, جواب نہ دیا, اس نے نہیں سمجھا, اس نے اعتراض کر دیا. آپ پڑھتے نہیں امام ابو حنیفہ کون ہے, کب پیدا ہوئے, تو بندے کو آسانی سے سمجھ آ جاتا. اچھا تھوڑا آگے چلے, تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عربی نہیں ہے, اجمی ہے. تو کیا قرآن کریم ان کی خوشخبری دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی ہاں. سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28 رب کریم فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. کچھ اجمی آئیں گے, آ کر دین کی تبلیغ کریں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث موجود ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا, حضور عربی, ہم عربی, قرآن عربی, جنت کی زبان عربی, یہ اللہ نے کس اجمی کی بات فرما دی. اٹھے اور رسالت مآب علیہ السلام کے پاس گئے, یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہے, یہ کس اجمی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ قرآن میں اجمی کی بات فرماتے ہیں, رسالت مآب ارشاد فرمائیے. وہی صحیح بخاری جو آپ مجھے دکھاتے ہیں اسی کی جلد 2 کتاب التفسیر میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناول رجال من هؤلاء. ابو ہریرہ یہ اجمی لوگ آئیں گے, اتنی دین کی خدمت کریں گے کہ اگر ثریا ستارے تک علوم پہنچ گئے تو یہ وہاں سے اتار کے لے آئیں گے. فائنل, یہ پیغمبر کا فرمان, اللہ کا قرآن. کون ہے بھائی, کس اجمی کی بات ہے؟ صحابہ عربی, اکثریت صحابہ عربی, سوائے حضرت سلمان فارسی وغیرہ کو نکال کر. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا تھا انہی میں سے آئیں گے, یعنی اجمیوں میں سے. تو وہ کون ہے, کس کی بات ہے؟ صحابہ کے بعد جنہوں نے کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں علمی طور پہ, وہ کون کون ہے؟ تو دنیا میں بڑے نام ہیں, بڑے مقام ہیں, بڑے رتبے ہیں. ان میں امام شافعی, امام احمد, امام ابو حنیفہ, امام مالک, بڑی بڑی شخصیات کے نام ہیں. ذرا ان میں دیکھیں عربی کون ہے, اجمی کون ہے, پتہ چل جائے گا. صحابہ کے بعد امت مانتی 4 اماموں کو ہے, یا حنفی ہے, یا شافعی ہے, یا مالکی ہے, یا حنبلی ہے. اہل سنت اہل حق کے ہیں ہی 4. تو ان میں عربی اجمی تو ذرا قوم دیکھ لیں, سوانے دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, ان کے معاملات دیکھ لیں, دن رات دیکھ لیں, فائنل ہو جائے گی. امام مالک کے قبیلے کا نام ہے بنو اصبحی, یہ عربی قبیلہ ہے, اجمی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی, مطلبی قریشی قبیلہ عربی قبیلہ ہے, اجمی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام ہے بنو شیبان, شیبانی قبیلہ عربی ہے, اجمی نہیں ہے. امام حنیفہ ہیں تو اجمی. اگر میں کہہ دوں بھئی یہی ہے تو آپ کہیں گے تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ ہاں ہاں جی ہاں. محقق علی الاطلاق علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ المتوفى 911 ہجری, جو مانتے تو امام شافعی کی تحقیق کو ہیں, لیکن فرماتے ہیں حق یہ ہے اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ کا حق بات یہ ہے کہ جس اجمی کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی ہے اس سے مراد امام حنیفہ کی ذات ہے. تب یہ جو صحیفہ صفحہ نمبر 3 کھول لیجیے اب. تو قرآن, پیغمبر کا فرمان, صحابہ کی روایات,
उम्मत के फ़क़हा उलमात क़ियास फ़िया इमाम वनीफ़ा को इस आयत का मिस्दाक समझते हैं, इस हदीस पाक की मुराद समझते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा वो है जिसके लिए कुरान बोला, रसूलुल्लाह का फरमान बोला। अब बोल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इधर तो कोई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल याद नहीं है। व आखरीन मिनहुम अतीउल्लाह है, लौ कानल ईमानु बिस्सुरैया व अतीउर रसूल है, तो अल्लाह की बात भी है, रसूलुल्लाह की बात भी है। ये है इमाम अबू हनीफा। लेकिन मसला ये है, हमने समझा नहीं था, तो अगलों ने नऊज़ु बिल्लाह यूं जैसे कोई राह वेंदे किसी मौलवी नूं छड़ दो, तुहाडी गल नहीं मननी। उन्हें समझा ऐसे कोई राह जाते कोई 50 साल पहले वाले मौलवी साहब का नाम है इमाम अबू हनीफा, जी नहीं मानते नहीं मानते। अजी थोड़ा होला हाथ भाई, होलू होलू इतना। आप हमारे पठान पश्तों में कहते हैं एक्सीलेटर प्रेदा, इतना ज्यादा भी तूने गाड़ी को तेज नहीं करना जो तेरे को झलीज नहीं सके भाई, उसे कोई थोड़ी बहुत आपने कंट्रोल में भी तो रखना है। तो भाई इतना आप बिन टिकटे न चल पड़े। अच्छा जरा तवज्जो रखना, हम हुजूर पाक को मानते हैं कि हुजूर ने अल्लाह की बात समझाई, हम सहाबा को मानते हैं कि सहाबा ने हमें कुरान और हदीस का मतलब बताया। घड़ी वाली मिसाल ज़हन में है ना। हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं क्योंकि इसने सहाबा से पढ़ा, जो सहाबा ने ज़बानी सुनाया इसने लिख के उम्मत को बताया। अब दीन की बात मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह की कही हुई हुजूर पे उतरी, हुजूर की सुनाई हुई सहाबा ने लिखी, सहाबा की बताई हुई अबू हनीफा ने लिख के उम्मत को सुनाई। 4 चीजें हैं। तंजीले दीन, दीन उतारना अल्लाह ने किया। तकमीले दीन, दीन मुकम्मल करना हुजूर ने किया। तमकीने दीन, दीन को मजबूत करना सहाबा ने किया। तदवीने दीन, लिख के देना अबू हनीफा ने किया। ये दीन, इसे कहते हैं दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास। भाई आधे सच बोलते हो, अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल। भाई अल्लाह रसूल को तो मानेंगे, लेकिन अल्लाह रसूल की बात तेरा मौलवी समझाए तो तेरे लिए ठीक है, सहाबा का शागिर्द अबू हनीफा समझाए तो गलत है। यूं नहीं है। एक बंदे को एक दिन मुझसे गुफ्तगू में पाला पड़ गया, अल्लाह उसको हज पे ले जाए और हिदायत अता फरमाए। मुझे बात बात में कहते मौलाना इस आयत का मतलब तर्जुमा देख लें। मैंने कहा 1 मिनट, तर्जुमा किसने लिखा है? जी मौलवी साहब ने। तो मैंने कहा तेरा मौलवी तर्जुमा करे तो ये ठीक है, और सहाबा का शागिर्द 1400 साल पहले इमाम वनीफा तर्जुमा कर जाए, जिसके वालिद को हजरत अली की दुआओं के बतौर इल्म मिला है, उसकी बात गलत है? नहीं नहीं, हम सिर्फ कुरान हदीस मानते हैं। मैंने कहा झूठ बोलते है तू। अगर तू कुरान हदीस मानता तो तेरा मौलवी कोई किताबें न लिखता। तुम्हारे उलमा ने किताबें लिखी है, रसायल लिखे हैं, जरायत लिखे हैं, तारीरात लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? अगर मानना सिर्फ कुरान था तर्जुमा ही देते, मानना हदीस थी तर्जुमा ही देते। तेरा मौलवी किताब लिख के, रिसाला लिख के, जरीदा लिख के, मजमून लिख के समझाए, वो जायज। साहबा का शागिर्द अबू हनीफा लिख के बताए, क्यों ना जायज? ये 2 बातें मुझसे न करना, 2 बातें न करना, एक ही बात करना, एक ही बात। मैं बहुत हैरान हो जाता हूं बाज़ औक़ात, अल्लाह माफ करे, कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे सहाबा और इमाम वनीफा से मुंह मोड़वाया जा रहा है। क्यों भाई? क्यों? किस बुनियाद पे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्हम्दु है, अल्हम्दी नहीं है। ये लफ्ज तुझे सरफ नाहव ने समझा दिया, तूने सरफ नाहव वाले की बात मान ली, और इसका मतलब हुजूर के सहाबा के शागिर्द ने हमें बताया, वो गलत हो गया। बस मसला ये है, हम कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन कुरान और हदीस की तशरीह पेट वाली या हुजूर के शागिर्दों वाली, फाइनल हो जाएगी बात। सहाबा कराम से इमाम अबू हनीफा ने पढ़ा, समझा, सुना और लिख के उम्मत को दिया। आप कहेंगे सहाबा ने लिखा क्यों नहीं? वही लिख के दे देते। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान सुनाया, लिखा नहीं, क्योंकि पैगंबर का मौजज़ा है, पैगंबर लिखते नहीं हैं। वला तखुत्तहु बियमीनिका इज़ा लर्ताबल मुब्तिलून, पैगंबर अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने
اپنے استاذ پیغمبر پہ اترنے والے قرآن کو لکھا، استاذ کے کام کو مکمل کیا، حضور کے صحابہ نے اپنے استاذ حضور پاک کے کام کا حق ادا کیا، اسی طرح استاذ صحابہ نے پڑھایا، امام ابو حنیفہ نے لکھا، اس شاگرد نے بھی لکھ کر اپنے استاذوں کے کام کو مکمل کیا۔ بس اتنی سی بات ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، اجی میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، میں فرمان کو بھی نہیں مانتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں یہ آیت سمجھانے لگا ہوں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، سورت نمبر 4 سورت نساء، آیت نمبر 1:60۔ غلطی یہ ہے کہ اس آیت کو بھی آدھا پڑھا جاتا ہے، یا پورا پڑھیں تو مطلب بالکل چینج کر کے سنا دیا جاتا ہے۔ اب میں توجہ مانگتے ہوئے آپ سے سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، قرآن مانو، واطیعوا الرسول، پیغمبر کا فرمان مانو، واولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر کوئی تنازع پڑ جائے فقہا کے درمیان کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی طرف لوٹائیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ ہے، والیوم الآخر، اور قیامت پہ ہے، ذالک خیر، بہتر طریقہ یہ ہے، واحسن تأویلا، اچھی تفسیر اور اچھی تشریح یہی ہے۔ یہ قرآن نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیا لایا ہے؟ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اگلا لفظ ہے۔ یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کون ہے؟ ایک ہے اس کا ترجمہ مولوی صاحب کرے، اور ایک ہے اس کا ترجمہ حضور کے صحابہ کرے۔ بتائیے کس کا ترجمہ مانیں گے؟ میں بھی ڈھڈو ترجمہ کرنا تو سیاکواسی نہیں مننا، میں پیٹ سے اس کا ترجمہ لاؤں، آپ انکار کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو حضور کے صحابہ نے اس کا ترجمہ کیا وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ وہی ترجمہ میں نے کیا جو حضور کے صحابہ نے کیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے 3 اطاعتوں کی بات کی ہے، ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی ہے۔ پہلی اطاعت اطاعت خدا، دوسری اطاعت اطاعت مصطفیٰ، یہ تیسری اطاعت اطاعت فقہا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، اللہ کی مانو سمجھ آتا ہے، رسول اللہ کی مانو سمجھ آتا ہے، یہ جو قرآن کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی مانو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل الفقہ والدین، یہ دیندار فقہا مراد ہے۔ یہ حضور کے صحابہ نے مطلب دیا ہے، کسی ملا جی نے نہیں دیا، یہ حضور کے صحابہ نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ 3 باتیں فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ خدا کی مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو۔ فقہا کون ہے بھائی؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ فقیہ کے کام کیا ہے؟ فقیہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کے معاملات، ایک ہے اس کا ترجمہ میں کروں، ایک ہے اس کا مطلب اللہ کا قرآن بتائے۔ فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ ہوتا کون ہے؟ فقہ کا معاملہ کیا ہے؟ سورت نمبر 9 سورت توبہ، آیت نمبر 122، پارہ نمبر 11، آخری سے پہلا رکوع، رب کائنات نے فقہ کی بات فرمائی ہے، اللہ کے قرآن نے فقیہ کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صحابہ کرام کے لشکر نکل کے کافروں سے لڑنے جاتے، کافروں سے قتال کرنے جاتے، کافروں سے لڑائی کرنے جاتے، جنگ و جہاد پہ جاتے، قتال و جہاد پہ پہنچتے، تو رب کریم نے یہ آیت اتار دی کہ آئندہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد کے لیے نہ جانا، آئندہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد کے لیے نہ پہنچنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب کوئی جہاد کے لیے جائے گا تو ان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت پیچھے
پیچھے سمجھانے کے لیے، فقہ بتانے کے لیے، دین سنانے کے لیے، مذہب سمجھانے کے لیے، ایمان بتانے کے لیے پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر وہ جماعت ہوگی اس کا کام کیا ہوگا؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے ماہر بنیں گے، دین کے اسپیشلسٹ بنیں گے، دین کے مسئلے کو سمجھیں گے، دین کے مسئلے کو پڑھیں گے تو فقیہ بن جائیں گے۔ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ اللہ جب وہ دین کے ماہر بنیں گے کیا انہیں آخرت میں اجر ملے گا؟ آخرت میں رتبے ملیں گے۔ دین کی وجہ سے، دین کے ماہر بننے کی وجہ سے، فقیہ بننے کی وجہ سے عزتوں کے تاج مل کے دنیا میں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ڈیوٹی ایک دنیا میں بھی ہوگی، ان کی ذمہ داری ایک اس دھرتی پہ بھی ہوگی، ان کی رسپانسبلٹی ایک اس دھرتی پہ ہوگی۔ وہ دھرتی پہ ذمہ داری اللہ کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جو دین کو سمجھا ہوا ہوگا وہ اس کو سمجھائے گا، جس کو پوری سمجھ نہیں ہوگی جب وہ اس کے پاس آئے گا یہ اسے دین سنائے گا، دین بتائے گا، دین سمجھائے گا، دین پہ عمل کرائے گا۔ طائفۃ منہم، یہ پوری جماعت ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ جب یہ دین کی مہارت کے بلبوتے پہ، دین کی مہارت کی بنیاد پہ دوسرے کو مسئلہ سمجھائے گا وہ بھی دین پہ عمل کرے گا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے تقوی پیدا ہوگا۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 122۔ رب کریم نے فیصلہ کیا ہے یہ فقیہ کا کام ہے، یہ فقہا کا کام ہے۔ فقیہ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ہو ماہر شریعت، ایک لفظ میں ماہر شریعت فقیہ ہے۔ وہ شریعت کا ماہر، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، وہ شریعت کا ایکسپرٹ ہے، اس نے اسپیشلائزیشن کا کورس کیا ہے، وہ شریعت کا اسپیشلسٹ ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو آؤ قرآن کریم کی اسی آیت پہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا، سورت النساء ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ رب کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا اطیعوا اللہ، قرآن ماننا یعنی خدا کی بات ماننا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ مصطفیٰ کی بات ماننا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فقہا کی بات ماننا، یہ ہے فقیہ۔ اور ترجمہ میں نے ابن عباس سے پیش کیا ہے رضی اللہ عنہما۔ اب ذہن میں ایک سوال آئے گا، مولانا ہم فقیہ کی بات تو مان لیتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ میں رب کریم نے فیصلہ کیا کہ اللہ سے غلطی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی بات تو مانتے ہیں، اور نبی کون ہے؟ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء، سورت نمبر 12 سورت یوسف۔ رب نے فیصلہ کیا نبی کے قریب غلطی نہیں ہوتی، نبی کا ہر کام ٹھیک ہے، تو خدا کی مانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ کی مانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ فقہا کا، فقیہ تو عام بندہ ہے، فقیہ تو امتی ہے، فقیہ تو جو ہے نا نبی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو فقہا ہے۔ فقیہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ تو جب فقہا سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ ہمیں کیوں فقہا کے پیچھے لگاتے ہو؟ ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا کیوں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہو؟ اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جب آپ مانتے ہو فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں، فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں بات کیوں کرتا ہوں یہ آدھی بات ہے۔ فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بات اللہ کرتا ہے۔ بات کون کر رہا ہے؟ میرے بھائی اس پہ جس کو تو نے اطیع اللہ کہا ہے، یہ اطیع اللہ، اللہ فرما رہے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کی بات ماننے کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کا امر کیوں کیا ہے جس سے خطا ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کا ہمیں پابند کیوں بنایا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو جنگ کے دوستو، دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے یہ خوراک کھانا، ریئیکشن ہو جائے تو یہ کھانا، ڈاکٹر آپ کا روحانی معالج ہے، نبی ہمارا ڈاکٹر ہمارا جسمانی معالج ہے، نبی ہمارا روحانی معالج ہے۔ پیغمبر کائنات نے بھی اس کی غلطی ہونے کی تشریح کر دی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی تو ہے۔ ایسے نہیں ہے راہ جاتے ہوئے پانی چل رہا تھا تو ہم بھی چل رہے تھے، جی نہیں، اس کے معاملے کی منڈھیر موجود ہے، لمیٹیشن موجود ہے، ترتیب موجود ہے۔ رسول اللہ کی بات تمہیں صحیح بخاری سے نظر کیوں نہیں آتی؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام
باب اجر الحاکم حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما واحد اذہن العرب آدمی ہے، عرب کے ذہین ترین صحابی ہے، یہ روایت لائے ہیں پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم چلائے ہیں رسالت میں آپ نے فقیہ کے فقاہت کی غلطی پر، اس کی خطا پر، اس سے معاملے کے غلط ہو جانے کا مطلب بتایا ہے۔ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد و اصاب لہو اجران ان اخطا لہو اجر۔ حضور پاک نے فرمایا جب فقیہ آدمی اجتہاد کرے گا اپنے تجربے سے، اپنی ترتیب پہ، اپنے بلبوتے پر قرآن اور حدیث کو دیکھ کے مسئلہ بتائے گا کہ امت کے لوگوں دو باتیں ہوں گی، یا تو ٹھیک بتائے گا یا تو غلطی کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اصاب لہو اجران، مسئلہ ٹھیک بتائے گا تو اس ماہر کا معاملہ یہ ہے رب اس کو 2 نیکیاں دیں گے، ان اخطا لہو اجر، اگر غلطی ہو گئی 1 نیکی پھر بھی ملے گی۔ میرے دوست بات پوری کرتا، اطیع اللہ کہہ گیا، اطیع الرسول فرما گیا، لیکن تو نے بات ہمیں پوری نہیں بتائی۔ میرے بھائی اطیع اللہ میں ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا مانو، وَأَطِیعُ الرسول میں ہے فقیہ سے غلطی ہو تو 1 نیکی پھر بھی ہے۔ فقیہ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا معجور ہیں۔ معصوم کا معنی نبی سے غلطی ہوتی نہیں ہے، محفوظ کا معنی صحابی سے غلطی ہو جائے رب معاف کر کے نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے، اور فقیہ معجور ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں۔ اے میں نہیں نیندہ پیا، اے کسے پھتو ڈتو گامے نے نہیں دینا، اے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، پیغمبر کریم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری ہے جلد 2 ہے، کتاب الاحکام ہے، باب اجر الحاکم ہے، قدیمی کتب خانے کی بخاری اٹھاؤ صفحہ 1092 ہے، ورقے کی بائیں سائڈ ہے، صحابی عمر ابن عاص ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یوں بات کر جا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہیں امام ابو حنیفہ کی فقاہت کے دلائل، اور سن تیرا مولوی غلط کہہ دے وہ فقیہ نہیں ہے، ہمارے فقیہ سے غلطی ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے۔ رسالت میں آپ کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ وان اصاب۔ فرمایا کسی غیر ماہر نے شریعت میں اپنی رائے دے دی، ٹھیک ہوگی پھر بھی غلط ہے، اور ماہر کے لیے فرمایا کہ اگر اس بندے نے رائے دے دی غلطی ہو گئی پھر بھی اجر ہے۔ تو بھائی تیرا مولوی 10 سے حضور فرمانے نے فقیہ نہیں تے پھر بھی غلط ہے، فقیہ 10 سے تے غلطی ہو جائے رب نبی فرمانے نے پھر بھی اجر ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، اس بنیاد پہ امام حنیفہ کی بات تھی، اس بنیاد کا معاملہ تھا۔ اور میرے دوستو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں اسی عنوان پہ کرتا جاؤں۔ میں نے کہا تھا حضور پاک کی بات کو، یعنی جو قرآن میں آئی اللہ کی بات کو جو حضور پہ اتری، حضور کی کتاب کو صحابہ نے لکھا کہ وہ شاگرد ہیں، اور صحابہ کی بات کو امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ شاید میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے مولوی نے ایسے ٹھونک کے کہہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اگر ہیں تو 10 کیڑے صحابہ تو پڑھے ہے، کس صحابی سے پڑھا ہے، کس صحابی کو دیکھا ہے، کس صحابی سے حدیث سنی ہے، ذرا بتاؤ۔ آؤ دل کی تختی پہ حوالہ جات بھی نوٹ کر لینا، صحابہ کے نام بھی نوٹ کر لینا، روایات کی تعداد بھی نوٹ کر لینا۔ میں آپ کی خدمت میں کتب پیش کر رہا ہوں، آپ اٹھائیے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ امام سیوطی کی، آپ امام سیوطی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے عقود الجمان فی مناقب النعمان ابو یوسف دمشقی صالحی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی امام ذہبی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے محدث عبد الرشید نعمانی کی مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث آپ کی مرضی، آپ اسی کا حاشیہ اٹھائیے امام عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے
یہ مسند الامام امام حسقفی کی، آپ اٹھائیے، آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے اس کا حاشیہ تنسیق النظام ملا حسن سنبلی کی، آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے جامع المسانید امام خوارزمی کی، آپ کی مرضی۔ ان تمامی کتب کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن جن صحابہ کرام کو دیکھا ہے، جن جن صحابہ کرام سے پڑھا ہے، جن جن صحابہ کرام سے سمجھا ہے، ان کے حوالہ جات ان حضرات نے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 70 صحابہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ نے پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت امام ابو حنیفہ نے کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت واصلۃ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ المکی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی الدمشقی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہ پیغمبر کی صحابیہ ہیں، امام صاحب کی استاذہ ہیں۔ ان صحابہ سے میرے امام نے پڑھا ہے۔ آؤ کوئی پوچھے کیا پڑھا ہے، میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ امام موفق مکی رحمہ اللہ نے مناقب موفق میں ذکر کیا ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں مجھے میرے استاذ پیغمبر کے صحابی حضرت انس ابن مالک نے بتایا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگو بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو، توکل سیکھنا چاہتے ہو، اس کی ریہرسل کرنا چاہتے ہو، اللہ پہ توکل کرنا کیسا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا کیسا، کہ جاؤ ذرا درخت کے اونٹوں پہ لگے ہوئے ان گھونسلوں کو دیکھو جس میں پرندوں کے بچے پنپتے ہیں۔ جب بڑا پرندہ ان کی ماں باپ صبح اس گھونسلے سے نکلتے ہیں، تغدو خماسا و تروح بتانا، صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی، ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی، ان کی کوئی آڑت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا، لیکن وہ جاتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، خود بھی کھاتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی۔ یہ حدیث پیغمبر کے صحابہ سے امام حنیفہ کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ ہاں امام حسقفی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، امام یعقوب بن ابراہیم القاضی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ راوی ہیں، امام حنیفہ فرماتے ہیں حججت ما ابھی سنت 16 سال میری عمر تھی، ابو نے کہا حج پہ چلے، فیضا نحن بمکہ، جب ہم مکہ پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک شخص کے سامنے کئی بندوں کا مجمع تھا، میں نے ابو سے پوچھا من حاضر رجل، بندہ کون ہے، مجمع کون ہے؟ ابو نے کہا حاضر رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا صحابی ہے، یقال لہو عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، یہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے۔ کہتے میں نے ابو سے پوچھا ایو شیء عندہ، کیا چیز ہے اس کے پاس، مجمع جمع ہے؟ ابو نے بتایا احادیث قد سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو اس کے کانوں نے ڈائریکٹ حضور کے منہ مبارک سے سنی تھی۔ میں نے ابو سے کہا فدنا من، مجھے اس کے قریب کریں، فجعل یفرج عن الناس، ابو نے لوگوں کو ہٹایا، راستہ بنایا، کہا راستہ دو، بچہ آنا چاہتا ہے۔ میں آگے گیا، حتی دنوت من، میں اس کے قریب ہوا، فرأیتہ وسمعتہ رویتا بتابی، روایتا بتابی، میں نے اس کی زیارت کی، اس سے حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی یہ حدیث سنا رہے تھے، حضور پاک کا فرمان عالی شان ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اے لوگو علم فقہ حاصل کرو، دو نعمتیں ملیں گی، اللہ تمہیں غموں کی ٹینشن نہیں دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں پر امید بھی نہیں ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کریم کے یہ فرمان، اس طرح 22 روایتیں ہیں ثلاثیات کی،
میرے دوستو جو امام ابو حنیفہ نے سن کے پیغمبر کے صحابہ سے آپ کو اور مجھے دی ہیں، اور تو کہہ دے میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا جی، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں. تیرے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول پہنچا کیسے ہے اگر پیغمبر کے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد نہ ہو؟ بابا انہوں نے وہاں سے پڑھا اور دی. میں کچھ دنوں پہلے ٹیکس لگ گیا، 3-4 کالج کے لڑکے آ گئے، ملاقات. میں نے کہا جی پوچھئے، ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے پوچھے امام بخاری بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ میں نے کہا بہت بڑے عالم تھے. کہتے ہیں پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے آپ، امام حنیفہ کو لیے پھرتے ہیں؟ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام حنیفہ کے اندر فاصلہ کیا ہے، ان کے مقامات، رتبات و مقامات، درجات کیا ہیں. میں نے کہا بیٹا امام حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. اب اسے پتہ نہیں. امام بخاری بہت پہلے پیدا ہوئے. میں نے کہا جی بہت پہلے نہیں، تھوڑا بہت تو بتاؤ. یہ آپ نے سنا کہاں سے؟ وہ جی یوٹیوب پر ہم نے کسی انجینئر کو سنا ہے. جی میں کہا جی جزاک اللہ، میں قربان جاؤں تیرے اوپر. اور دودھ والے سے ملتا ہے، گھی والے سے ملتا ہے، علم والے سے ملتا ہے. نقشہ بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس چلا جا. بھائی انجینئر ہو ساتھ عالم بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف انجینئر. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. ہمیں کیا، ہمارے آنکھوں کے سرما، ہمارے سر کا تاج، ہمیں کیا اعتراض. لیکن علی مرزا جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، وہ صرف انجینئر ہے. بھائی میں نے کہا میں ذرا اس کی بات کی انجینئرنگ کر دوں، ذرا ادھر آ. میں نے کہا سن، امام بخاری امام حنیفہ سے کتنے سال پہلے آئے ہوں گے؟ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کے کہا. کہتے بہت سال پہلے. میں نے کہا اب ذرا توجہ رکھنا، سرچ مار ذرا گوگل پہ، امام بخاری کب پیدا ہوئے اور امام حنیفہ کب فوت ہوئے. کیونکہ ایمان تو گوگل پہ ہوتا ہے نا، تو ہم گوگل ہی تلاش کروا لیتے ہیں. ہم کتابیں دکھائیں تو مولویاں جھوٹ بولے. میں نے کہا گوگل سرچ کرو. گوگل سرچ کیا تو امام بخاری کی پیدائش نکلی 194 ہجری، اور امام ابو حنیفہ کی وفات نکلی 150 ہجری. میں نے کہا 44-45 سال کا فاصلہ ہے. امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی گزری تھی، پھر امام بخاری پیدا ہوئے. اس بچے کی یوں ٹیک جا کے لگی ہوں آرام ہے. انجینئر دے گلاں سن دیں، تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، نقشہ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، یہ انجینئر بتائے گا. علم قرآن اور حدیث کیا ہے یہ علماء بتائیں گے. تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کی تھوڑی طبیعت صاف ہوئی. کہتے ہیں اچھا امام حنیفہ رحمہ اللہ اتنے پرانے بندے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ ابھی میں نے گولی دکھائی ہے، گولی کھلائی نہیں ہے، توجہ رکھنا. کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ امام حنیفہ کا مخالف نہیں تھا، وہ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ان روایتوں کو لائے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے استاذ اور دادا استاذ بنتے ہیں. کہتے اچھا امام بخاری امام حنیفہ کے شاگردوں سے روایت لائے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کوئی ایگزامپل؟ میں نے کہا کوئی ایک دوسری ایگزامپل دوں گا تو بھول جائے گی. بخاری کی پہلی حدیث پہ آ جائے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے. وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان کھولیے. انما الاعمال کی روایت کھولیے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پہلا راوی حمیدی ہیں. حمیدی کا حاشیے میں نیچے نام دیکھ ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی. ان کا نام عبداللہ ابن زبیر المکی ہے، اور حمیدی شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. میرے تے حضرت نانوتوی جنہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، آج کے محدث اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جتنا فاصلہ ہے، اور خدا کے بندے. اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں؟ کہتے جی. میں نے کہا امام بخاری نے جو بخاری ختم کی ہے وہاں امام حنیفہ اور اس کے علاقے کی قدر کتنے کی ہے؟ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کھولیے صحیح بخاری کا آخری باب، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93 آخری کھولیے. باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. یہ باب کھولیے، آخری روایت دیکھیے. امام بخاری 5 امتی چھٹے اللہ کے رسول کا واسطہ لائے ہیں. وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم. ایک صحابی ہیں، 4 جو ہیں باقی امتیں ہیں. یہ جو 4 امتی ہیں یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ امام بخاری یہی روایت آخری کیوں لائے ہیں؟ کسی اور کو لاتے. امام احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارة بن القعقاع، ابو زرع جن کا اصل نام حریم ہے، یہ کہاں کے تھے؟
میں نے کہا کھول الکواکب الدراری، جس کو حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، جلد نمبر 25 کھولیے، آخری صفحہ کھولیے، وہ کہتے ہیں فیہ لطائف، اس میں بڑے بڑے دلیلیں ہیں اور بڑی مزے کی دلیلیں ہیں۔ امام کرمانی لکھتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ امام بخاری شروع کرے، ابو حنیفہ کو سلام کرے، بخاری ختم کرے، احناف کے حوالے کر کے جائے۔ تو زبان والا کہہ رہا ہے امام بخاری اور امام حنیفہ یہ تھے؟ پھر اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اچھا تو ایک دو بات اور پوچھوں، میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھیں، امام بخاری نے امام حنیفہ کا نام کیوں نہیں لیا بخاری شریف میں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ بھی علاج کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا قرآن میں، حدیث میں، اپنی کتاب میں، تو کیا مطلب؟ کہتے اس کا معنی مانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا چلو، اگر میں یوں پوچھ لوں کہ ابو بکر عمر عثمان علی کا نام نہیں آیا قرآن میں، حضرت زید کا آیا، تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ ایک منٹ، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں، امام بخاری نے نہیں لایا تو کیا ہوا؟ کہتے اس کا معنی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا، میں ذرا تیری طبیعت صاف کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں، یا تو فقیہ ہیں اور یا مقلد ہیں۔ طبقات شافعیہ میں امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ شافعی ہیں، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا امام شافعی کو ماننے والے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا امام شافعی امام بخاری کے کون ہیں؟ کہتے ہیں امام ہیں۔ میں نے کہا پوری بخاری میں امام شافعی کا نام لیا ہے اس نے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اپنے امام دے مخالف سی، اپنے امام کے بھی مخالف تھے۔ ہوں دس بیٹا، امام مسلم رحمہ اللہ تو پکے شافعی ہیں، پوری مسلم میں امام شافعی کی روایت نہیں لائے، تو پھر صحیحین میں تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام نہیں ہے، تو کیا مانا؟ میں نے کہا خدا کے بندے، دوسرے لفظوں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، میں اپنے ہم عصروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، تجھے سمجھانے کا طرز نہیں آتا۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے مقام ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ کا۔ اب میں ایک دو مسئلے تھوڑے سے ٹچ کرتے ہوئے بات کلوز کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا، ان حضرات نے جو مجھے ٹائم دیا اس سے کچھ باقی ہے، آپ اجازت دیں تو میں کہہ لوں جی، آپ حضرات کی غلطی، آپ شیخ کو پہلے لائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائے اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ توجہ، میں بات کلوز کر رہا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ اب جب یہ بات آئے گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو کہیں گے بھائی اگر بات یہی ہے تو پھر ایک سوال ہمارا ہے، آپ اگر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مانتے ہیں، تو بہت سی حدیثیں ہیں جن کا انکار تم لوگ کرتے ہو۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، کوئی حدیث سنا دیں۔ ہم حدیث کا انکار کرتے ہو، کہتے حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے، یہ حدیث پاک ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سچی حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، میرے ایمان کا ٹکڑا ہے، میں تو مانتا ہوں۔ کہتے جب حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوگی، سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، جب تو مانتا ہے تو سورۃ فاتحہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا میں تو پڑھتا ہوں، میں تو اب بھی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے مقتدی بن کے تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا مقتدی بن کے میں نماز کے ساتھ جماعت پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو جماعت کا مسئلہ اور ہے، نماز عام کا مسئلہ اور ہے۔ اور کس نے بتایا؟ میں نے کہا میں تیری طبیعت صاف کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ تو نے پیغمبر سے سنی ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جس نے سنی ہے اس سے پوچھ لے اس کا مطلب کیا ہے۔ جو صحابی، جو میں نے شروع میں کہا نا لفظ گھڑی ذہن میں ہے نا، تو دیکھنے والا بتائے گا، تو یہ حدیث حضور کے صحابی نے دی ہے، جا پیغمبر کے صحابی کی دربار پہ چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کراتے ہیں، اے صحابی رسول، اے شاگرد پیغمبر، اے تلمیذ رسول، ہمیں بتاؤ، سناؤ، سمجھاؤ، ہمیں یہ بات دماغ میں بٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھولیے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، حضرت
जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह नुमा सहाबी हैं, मजमे में बैठे हैं, हदीस पाक पढ़ा रहे हैं। पैगंबर के सहाबी ने हदीस पाक पढ़ दी है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। पैगंबर के सहाबी के शागिर्दों ने नजरों से नजरें मिलाकर गोया आंखों से पूछना शुरू कर दिया, हजरत उस्ताद मोहतरम इस हदीस का मतलब, इस हदीस की तशरीह, इस हदीस की एक्सप्लेनेशन, इस हदीस की वजाहत भी कर दें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नमाज होगी, सूरत फातिहा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होती। किसकी नमाज है? मुक्तदी की है या अकेले नमाजी की है? सही हदीस है, जामे तिरमिज़ी है, जिल्द अव्वल है, अब्वाबुस सलाह है, पैगंबर का सहाबी है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं हुजूर पाक की हदीस का मतलब है इन्नमा इज़ा कान वहदा, अकेला नमाजी पढ़ेगा, मुक्तदी को हुक्म नहीं है। मेरे भाई बात फाइनल, तूने मसला वहाबी से पूछा, मैंने मसला सहाबी से पूछा, मसला वहाबी से पूछ बात तेरी सच्ची, मसला सहाबी से पूछ बात मेरी सच्ची। थोड़ा गुजारा, थोड़ा हजरत, मैंने इनको शुरू में कहा एक्सीलेटर परहेदा, मैंने कहा इतना भी न चले जितना आपने सर पे उठा लिया। इमाम अबू हनीफा कोई आपकी चौक की मस्जिद का मौलवी नहीं था, ये पैगंबर के सहाबा का शागिर्द है, यानी इसके पास दलाइल है। अच्छा मैं एक और बात भी करूं? कहते जी हाँ। मैंने कहा तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत करे, अल्लाह नाराज न हो, तो कुरान कहता है कुरान के ऊपर चुप रखो, कुरान को सुनो, कुरान के मुकाबले में कुरान न पढ़ो। सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204 रब्बे कायनात फरमाते हैं, फरमाया लोगो वइज़ा कुरियल कुरआनो फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, लअल्लकुम तुरहमून। चाहते हो तुम्हारे ऊपर रहमतें आए, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें आए, तुम्हें उम्मीद चाहिए, ये तरज्जी का है। लअल्लकुम लैता वला अल्लाह, अगर जुमला इंशाइया की 10 किस्में हमारे तलबा के दिमाग में हो, लअल्लकुम तुरहमून, अगर तुमने ये रब से उम्मीद बांध रखी है तुम्हारे ऊपर रब रहीम व करीम रहे, रहमतें बरकतें शफकतें तुम्हारे ऊपर लाता रहे, तो फिर एक काम कर लो, वइज़ा कुरियल कुरान, कुरान पढ़ा जाए, 2 काम करना, फस्तमिऊ लहू, गौर से सुनना, व अनसितू, जबान को बंद रखना। खुदा के बंदे इस आयत पे अमल तू कर ले तो रहमतें आएंगी, लेकिन तूने मसले पे मुझे कुरान सुनाया, हुजूर का फरमान सुनाया, कुरान छोड़ दिया। इस मसले पे कुरान करीम भी तो है ना, उसको भी साथ टच कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। एक शख्स शायद कोई आपके मजमे में खड़ा होकर पूछे मौली साहब कुरान को सुनो और चुप रहो, तो चलो फजर का, मगरिब का, इशा का मसला तो हल हो गया कि कुरान सुनेंगे और चुप रहेंगे, जोहर और असर का मसला कहाँ जाएगा? जोहर असर में तो हम नहीं सुनते, क्या करेंगे? मैंने कहा भाई तू मखलूक है, अल्लाह खालिक है, तेरे दिल में जो इरादे पैदा हो रहे थे उसका जवाब अल्लाह ने पहले से ही दे दिया है। कहा वो कैसे? मैंने कहा नमाजें 2 हैं तो कुरान ने हुक्म भी 2 दिए हैं। तफसीर मदारिक खोलिए, इमाम नसफी रहमहुल्लाह की बात को अपने लफ्ज़ में पेश कर रहा हूँ। नमाजें 2 हैं तो हुक्म भी 2 हैं, एक नमाज सिर्री आहिस्ता इमाम पढ़ेगा, एक नमाज जारी इमाम ऊंची पढ़ेगा, हुक्म 2, नमाजें 2। फरमाया जब इमाम ऊंची पढ़े फस्तमिऊ लहू, गौर से सुनो, और जब इमाम आहिस्ता पढ़े वानसितू, बोलना फिर भी नहीं है, चुप रहना। तो 2 हुक्म है, 2 नमाजें, मसला पूरा हो गया। अच्छा मैंने कहा मैं पैगंबर की हदीस पढ़ देता हूँ, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम की ड्यूटी सुनो, मुक्तदियों का तरीका सुनो। या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइए, फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए है उसकी बात मानो। फैज़ा कब्बरा, इमाम तकबीर कहे, फकब्बिरू, तुमने भी तकबीर कहनी है। पता चला तकबीर दोनों ने कहनी है। या रसूलल्लाह ठीक हो गया। आगे इरशाद फरमाइए, फरमाया वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम अकेला सूरत फातिहा पढ़ ले, वइज़ा क़ाला, वइज़ा क़ालू नहीं है, तब मैंने तर्जुमा अकेला किया है। जब इमाम अकेला पढ़ ले फ़क़ूलू आमीन, तुमने आमीन कहना है। या रसूलल्लाह ठीक हो गया। आगे फरमाया वइज़ा क़रा
فَأَنْصِتُوا، وہ قرآن پڑھتا رہے گا، تم خاموش رہتے رہو گے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 178۔ میرے بھائی پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، یہ اطیع الرسول میں نظر نہیں آتا۔ اچھا کہتا ہے اس حدیث میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے وہ تم نہیں مانتے، میں نے کہا فرما دیں۔ کہتے ہیں فَقُولُوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے، وہ تو تم نہیں کہتے۔ ایمان سے بتاؤ جنگ کے دوستو، ہم آمین نہیں کہتے؟ ہم آمین تو کہتے ہیں، مسئلہ اونچی اور آہستہ کا ہے، آمین تو کہتے ہیں۔ انہیں ایک تعصب نہ کرو نا، تو ہمیں آمین سے نکال دے، آمین تو ہم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اونچی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس حدیث میں آمین ہے، اونچی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آہستہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آہستہ بھی نہیں ہے اونچی بھی نہیں ہے، جب میں نے نہیں چھیڑا تو نے کیوں شروع کیا؟ اچھا اگلی بات تو بتا کیسے کہنا چاہیے؟ کہتا حدیث پاک میں حضور نے اونچی آمین کہی ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے، باب ما جاء فی التامین کی روایت ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے نماز میں آمین کہی، ومد بہا صوتا، اونچی فرمائی، لیکن آگے حدیث ہے وخفض بہا صوتا، آہستہ فرمائی۔ حدیثیں تو دونوں ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں ایک صحابی سے ہیں۔ تو پھر جب آہستہ کی دلیل ہے وہ کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیری اونچی پہ اعتراض نہیں کیا، تو میری آہستہ پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ میں تو تیری اونچی پہ نہیں کرتا، تو میری آہستہ پہ کیوں کرتا ہے؟ اور اگلی گل میں کرا، اگلی بات کروں، مجھے یہ بتا جب حضور پاک نے اونچی کہی تھی، امام بن کر یا مقتدی بن کر؟ نہیں سمجھے؟ حضور پاک نے جو آمین اونچی فرمائی، امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ امام بن کے۔ تو مقتدیوں کو کیوں کہتے ہیں اونچی کو؟ تو مقتدیوں کو کیوں کہتا ہے میرا بھائی؟ تم امام کو کہتا۔ اب چپ، تھوڑا گزارا، تھوڑا گزارا۔ آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں حدیث ہے، قال عطا آمین دعاؤں، کہ آمین جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ مانگو۔ تو میں تو بخاری اور قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، تجھے اعتراض کیوں ہے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی بخش، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کی بخشش ہو گئی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے جس کی اونچی آمین مل گئی؟ من وافق تامین او تامین الملائکہ جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوئی۔ کیسے؟ فرشتہ اونچی کہتا ہے یا آہستہ؟ تو تیری موافق تو تب ہوتی جب تو بھی آہستہ کہتا۔ یار توافق ہے نا، توافق ہے نا، تو وہ تو تب ہوتا جب تو بھی اسی طرح کہے جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات کہوں؟ کہتے جی ہاں۔ وہ مجھے کہتے ایک اور بات کہوں؟ میں نے کہا بڑی شوق سے۔ کہتے بخاری شریف میں ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ان نے آمین کہی، مسجد گونج اٹھی۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی پہلی بات ہے ابھی تک تو کہتا تھا میں صحابی کا مسئلہ نہیں مانتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اب صحابی کی بات کہاں سے آ گئی؟ کوئی صحابی ماننا تھا تو حضرت عمر کی 3 طلاقیں وہ والا جو قانون نافذ ہوا ہے وہ کیوں نہیں مانا؟ 20 رکعت والا ہوا ہے وہ کیوں نہیں مانا تراویح کا؟ حضرت عثمان سے جمعہ کی 2 اذانیں وہ کیوں نہیں مانا اگر ماننا تھا؟ صرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ اچھا چلو میں تجھے تیری بات کا جواب دیتا ہوں، حضرت ابن زبیر نے اللہ کی قسم آمین کہی، مسجد گونج اٹھی، سچی حدیث ہے۔ سوال ہے کہتا ہے پھر تو کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا میرے بھائی انصاف، انصاف، اگر دنیا میں عدل اور انصاف کا خون نہیں ہوا تو ایمان سے بتا وہاں لکھا ہوا ہے نماز میں آمین کہی؟ چپ، اس پوری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے، پوری حدیث میں۔ وہ آمین دعا والی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، یہ آمین تھی۔ اور خدا کے بندے اس پہ نماز کا ذکر نہیں ہے، تو نے خواہ سے نماز پہ ڈال دیا۔ تھوڑا گزارا، تھوڑا گزارا، تھوڑا قائد۔ بلکہ چلو میں ایک اور بات، حضرت شہید اسلام زیغم اسلام استاد ذل مکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، امام پڑھ رہا تھا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین۔ کہتا ہے ایک ہمارا بھائی اس طرح کا آ گیا، اس نے سمجھا ولا ضالین ہے نا،
انہوں نے کہا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، وہ کافروں والی بات کہ ہم تو گمراہ تھے. اس نے پیچھے سے کہا آمین. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ٹھیک جگہ تھے تو آمین کیتے ہیں. تو بھائی تھوڑا سا فرق کرنا. جب میں نے تجھ پہ اعتراض نہیں کیا، ابجیکشن نہیں کیا، اشکال نہیں کیا، تو میرے بندے کو خراب کیوں کرتا ہے؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں انہی باتوں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی گفتگو فرمانی ہے. بندہ اتنا بھی ظالم نہ بنے دوسرے کا ٹائپ کھا جائے. لیکن میں آپ سے بھی ایک گلہ کروں گا، ان میزبانوں سے بھی. میں یہاں 7:15 سے 7:30 کے درمیان پہنچ گیا تھا. ان حضرات نے مجھے پورے 9:45 بجے بیان دیا. یہ مہمان کی تعظیم نہیں ہے. اس دفعہ تو میں نے گزارا کیا ہے، آئندہ اگر آپ نے میرے ماحول میرے مزاج کے مطابق گزارا نہ کیا تو میرے اوپر بیان کرنا فرض نہیں ہے. جی ہاں، یہ ذہن میں رکھ لیں. میں اس چیز کا قائل ہوں، مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو، عشاء قدر مؤخر ہو، عشاء قدر مؤخر ہو، اور کھل کے ایک خطیب جو بھی آپ نے بلانا ہے کھلا ٹائم دیں، ان کو کھلا ٹائم دیں، اور کھلے طور پہ بیٹھ کے وہ گفتگو سنیں اور گفتگو کریں. اس لیے میں نے آپ کو جلسوں میں نعرے کی پابندی لگوائی ہے. میں نے کہا میرے بیان کو شب جمعہ کا بیان سمجھ کے سننا، کوئی نعرہ نہ لگا. نعروں میں بات چلی جاتی ہے، نعرہ تکبیر مولوی واہ واہ کر دیتے ہیں تو لوگوں کے دماغ جو گل گئی. یوں نہیں کرنا نا. تو اس لیے میری بات مانیں، آئندہ جسے بلائیں ایک عنوان دیں، کھلا وقت دیں، اور اس کو یوں لیٹ نہ کریں کہ مولوی صاحب تو نماز صبح کی پڑھا لے گا اور عوام میں سے 80% نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ گلہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مولانا اجازت ہے؟ یار مجھے حقیقت میں حیا آتی ہے، آپ مہمانوں کو لے کر آ جاتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے فرمایا حضور پاک کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک نماز بھی ترک رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھی. وضاحت فرمائیں. اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا. خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. سبحان اللہ. اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ان لفظوں کے مطابق دے. جس لفظ کے مطابق تو چیلنج کر رہا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، قیامت تک اس مسئلے پہ حدیث نہیں لا سکتا. جی ہاں، جس میں ہے نا کہ حتیٰ لقی اللہ، حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا. 6 راوی اس میں شیعہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تھوڑا گزارا کر کے روایت لانا. ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا گزارا. صحیح حدیث ہو. اس دھرتی پر خدا کی قسم بخاری کی بات نہیں لگاتا شرط، مسلم کی نہیں لگاتا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں لگاتا. اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ہو کہ حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے. اس طرح کے لفظ کے ساتھ ہو میں تیری بات مان لوں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا. لیکن جھوٹ نہ بولو. اگر جرت ہے تو کوئی پیش کرے. ابھی کوئی پیش کرے نا. یہ میرے پاس گھڑی ہے اور مکہ المکرمہ سے میرے تیسرے سسر نے مجھے ہدیہ کیا ہے. سبحان اللہ. بہت زیادہ قیمتی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب انہوں سبحان اللہ گھڑی تے نہیں آکھیا. انہوں نے گھڑی پہ سبحان اللہ نہیں کہا، انہوں نے جس پہ کہا وہ میں جانتا ہوں. تو بھائی یہ گھڑی آپ کو تحفہ. میرے شاگرد ہیں بھائی فرحان لغاری، ان کے والد نے بدین جیل سے مجھے بنا کے دیے تسبیح. یہ بھی تحفہ. ابھی کوئی پیش کرے. بسم اللہ. اس دھرتی پر یہ صحیح حدیث نہیں ہے. چیلنج دے سکتے ہیں، لفظ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے؟ تو میں حیران ہوں جن لفظوں پہ چیلنج ہے تو ان لفظوں پہ حدیث بھی دکھا دو. اطیع اللہ و اطیع الرسول کہاں گیا؟ خالی چیلنج کرنا آتے، باقی کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منکر حیات النبی کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل مکروہ تحریمی ہے، واجب العیادہ ہے، دوبارہ لوٹانا لازم ہے. کسی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ مماتی چتروڑی ہو، مماتی پنجپیری ہو، کوئی مماتی ہو. اہل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، پورے پاکستان کے دور الافتاء کا فتویٰ موجود ہے. سارے حضرات یہی کہتے ہیں جو مفتیان ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. جوتا پہن کر جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر آپ کا جوتا پلیت نہیں ہے. میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے. تو پلیت نہیں ہے تو گنجائش موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر پلیت ہے تو پھر جوتے کو آپ اتار کے نماز پڑھیں. کچھ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک مکہ اور مدینہ والا ہے، کیا صحیح ہے؟ میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ مکہ مدینہ والے جو کام کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں. اس نے سمجھا اس کو پھنسا لوں گا.
میں نے کہا جی بالکل سچ کرتے ہیں، پورا سچ کرتے ہیں، ادھورا نہیں۔ کہتے ہیں پورے کا مطلب؟ میں نے کہا جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی سچ ہے، 3 وتر پڑھتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جمعہ کی 2 اذانیں دیتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جمعہ کے 2 خطبے دیتے ہیں وہ بھی سچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، اور امام احمد کی تقلید کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بھی سچ ہے۔ پوری بات کر، وہ جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا گزارا کرو، مکہ مدینہ میں تمہیں ایک چیز نظر آتی ہے، باقی 10 چیزیں بھول جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، جی ہاں نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، لیکن قبر پہ جا کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ دعا بالکل جائز ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد آپ دعا کریں گے تو یہ رسم و رواج کی دعا تو ہو سکتی ہے، حضور کے طریقے کی نہیں ہے، حضور کے طریقے والی نہیں، کیونکہ حضور کے طریقے کی ہوتی تو دعا کے لفظ ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہم مسجد آتے ہیں دعا کے لفظ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب الرحمۃ، آپ نے پڑھ لی نا، کیونکہ حضور نے بتایا ہے تو آپ کو یاد ہے۔ نکلتے ہیں اللہم انی اسألک، سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، ہے یہ حضور نے لفظ دیے ہیں۔ جرت کرے جو کہتا ہے نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا ہے، وہ حضور کے لفظ بتا دے۔ گھڑی تے تسبیح تحفہ ہے انہوں، اسے بھی تحفہ ہے، حضور کے لفظ دکھا دے۔ کائنات میں اس دھرتی پہ حضور کے لفظ یہاں نہیں دکھائے جا سکتے۔ ایک ہی جواب ہے، مولانا دعا مانگنا کوئی برا ہے؟ برا ہے کوئی؟ تو پھر تو مانگنا، لیکن یہ نہ کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ تو مانگ، تو کہ میری رسمی ہے، میری رواجی دعا ہے، میری برادری کی دعا ہے، تو مانگ، پھر اسے شریعت کا حصہ نہ کہہ۔ شریعت کا حصہ کہے گا تو میں پوچھوں گا، جو تجھے وہ شریعت مل گئی ہے رسول اللہ کو نہیں ملی تھی، تو کبھی مانگ، میں تجھے کیا کہتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا ہم نہیں مانگیں گے، کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث پاک میں مرقات میں لکھا ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند ملے دیر نہ کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے دیر نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اب تم نے سلام اور دعاؤں، سلام کے بعد دعا شروع کی تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں رکھنا ہے کہ اب دیر ہوگی لہٰذا لے جاؤ، اور وہیں دعا مانگو جہاں سرکار نے خود مانگی ہے۔ تہجد کی اذان دینا کیسا ہے؟ تہجد کی اذان دینا ایسے ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی، یہاں پر کوئی مہنگائی زیادہ ہو جائے تو لوگ اذانیں شروع کر دیتے ہیں، جی مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ کہتے ہیں حضور پاک کے دور میں اذان آتی تھی، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ کہا جی میری بات مانو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی مانو۔ خلافت راشدہ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے دور کی بات ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح و علالہ کے رجوع کرنا اور معاملات رکھنا کیسے؟ بھائی جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اللہ کے بندے قرآن کریم، رب کریم سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ رب کریم نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کا جو 2 طلاقیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یا رکھ سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو بس، لیکن 2 ہو گئی فان طلقها، تیسری طلاق ہو گئی فلا تحل له، پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو رب کریم کا فیصلہ ہے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد بھی آپ رکھ کے بیٹھے تو قیامت کی نشانی یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو، تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ مسلم ویفید النسخ،
مولا علی قاری اس کے تحت اس کی حاشیہ لکھ لیں، فرمایا یہ امام مسلم کی روایت ہے اور اس سے رکوع کا رفع الیدین منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پیش کر دیا۔ اچھا ایک بندے نے تمہیں یہاں تک کہا کہ مولانا اس حدیث میں ہے گھوڑوں کے دم کی طرح نہ ہلاؤ، تو گھوڑا دم جو ہے وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا، تو رفع دین تو اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پھر یہ گھوڑے کا دم کیسے ہے؟ میں نے کہا سادے بندے، سرور کائنات اس دھرتی کے سب سے عقل مند فرد ہے، بے شک حضور پاک نے گھوڑا نہیں فرمایا، شریر گھوڑا فرمایا، خیل شمس، خیل نہیں ہے، شریر گھوڑا ہمیشہ دم اونچی اٹھاتا ہے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، رشتہ چاہتا ہے، لڑکی کے والدین رشتہ نہ دیں، لڑکی بھاگ کے نکاح کر رہی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج لڑکی بھاگ کے نکاح کرے گی، کل اس کی بیٹی بھی بھاگ کے کرے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، فائنل ہے۔ خدا کے بندی، تو بھاگ کے نکاح کر رہی، کل تیرے بچے تجھ سے پوچھیں گے اماں نانے ابو کا گھر کہاں ہے، تو کیا منہ دکھائے گی؟ ماموں کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ خالہ کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ نانی امی کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ کئی رشتے توڑ رہی ہے، اور یاد رکھنا پھر کل تیری اولاد کو بھی یہی حشر ہونا ہے۔ کیا بے ایمانیاں تم نے شروع کی، اور اس لڑکے کو بھی میں لاکھ لعنت کر کے کہتا ہوں تجھے حیا نہیں آتی؟ تیری مائیں بہنیں گھر میں نہیں ہیں تو یہ کام کرتا پھر رہے؟ جائز ہے ناجائز ہے کہ مسئلے پوچھنے والوں یہ پوچھو مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ کیا کام دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہو؟ عجیب دنیا میں معاملات پڑ گئے۔ مجھ سے کئی بندے ایسے پوچھتے ہیں اجی اس کے ماں باپ نہیں مانتے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا جی ماں باپ کو کہو مان جائے، نہیں مانتے تو چھوڑ دو تم۔ یہ جو ہے نا کہ لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دھرتی کا۔ ان سے پوچھو نا کیا میں بہن کی طرح پیار کرتا ہوں، بہن سے تو تیری گھر میں بول چال بند ہے، ادھر تو بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اور لڑکا ہمیشہ جب لڑکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے جسم کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ رشتہ نکاح ہو تو پھر بات اور ہے۔ کبھی کوئی یہ دوستی ووستی کی بات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور، یہ شہوانیت اور جنسانیت کے پیاسے لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا دوستیوں کے چکر ہے؟ اسے دوستی نہیں، یار بہن والا پیار کرنا تو اپنی بہن سے کر لے، بہن سے کر لے، اسے تو آدھا سموسہ بھی تو نہیں کھلاتا، وہ بھی اس کو کھینچ کے کھا جاتا ہے۔ تو حال تیرا یہ ہے، فیس بک پہ تیرے 5000 فرینڈ ہیں اور گھر میں بھائی بہن سے بول چال بند ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو ہمیں سنا رہا ہے جی اس کے ماں باپ نہیں مانتے۔ گزارا کرو، حیا کرو، کچھ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو، کچھ حیا سے جینا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔